السلام علیکم. خدا اور محبت پارٹ نمبر 23 کے ساتھ میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا. ویورز پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تو میں شروع کرتی ہوں. میں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ گھر میں جو 2-4 ملازم وغیرہ نظر آ رہے تھے، انہوں نے صرف کھانا لگانے اور برتن اٹھانے میں ماں بیٹی کی مدد کی، ورنہ زیادہ تر کام خود سارا اور مسز جینی نے ہی اپنے ہی ہاتھوں سے کیا تھا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہودیوں کا دوسروں کو عزت دینے کا خاص انداز تھا. مجھے کامران کی بات یاد آئی جو یہاں کے لوگوں کے بارے میں سنی تھی. سارا اور مسز جینی کے جانے کے بعد میں اور سر آئزیک ڈائننگ ٹیبل پر تنہا رہ گئے. انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا. تمہارا ٹرم پیپر کہاں تک پہنچا؟ مجھے امید ہے کہ تم کوئی بہتر پرچہ تیار کرو گے، کیونکہ وہ آئندہ یونیورسٹی کے ریکارڈ میں ایک چیز ہوگی. میں ان سے اس بات کی توقع کر رہا تھا. یقیناً سر، میں پوری تحقیق کے ساتھ ہی اپنا نظریہ پرچے کی صورت میں جمع کرواؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کی کتنی اہمیت ہے. تم نے اس سلسلے میں لائبریری میں موجود کتابوں سے کافی مدد لی ہوگی. جی بالکل، نہ صرف یونیورسٹی کی لائبریریوں سے بلکہ شہر کی دیگر لائبریریوں سے بھی بہت مدد لی ہے میں نے. شہر میں اور انٹرنیٹ میں جتنا مواد مجھے مل سکتا تھا میں نے اٹھا کر لیا ہے. میری بات پر سر آئزیک نے چونک کر سر اٹھایا. کس کتاب سے حوالے جمع کیے ہیں تم نے؟ میں نے انہیں سر ڈیوڈ روم کی کتاب سے لے کر جو موضوع پر چھپنے والی تمام کتابوں کے نام گنوا دیے. سر آئزیک کا موڈ خراب ہو گیا. وہ کچھ تلخ لہجے سے بولے، اتنے اہم موضوع پر تم نے لکھنے کے لیے تم نے گھٹیا اور بے تحقیق قسم کی کتابوں کا سہارا لیا. اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہی تھی تو تم مجھے کہتے اور میں ان سے 1000 درجہ بہتر کتابوں کے نام بتا سکتا تھا. اتنے میں سارا اور مسز جینی بھی قہوہ لے کر میز پر آ چکی تھیں. سارا نے اپنے باپ کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر کہا، پاپا، بہتر ہوگا کہ یونیورسٹی کی باتیں یونیورسٹی میں ہی ڈسکس کریں. یہ وقت ان باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن سر آئزیک کے لہجے کی تلخی اب بھی برقرار تھی. یہ بات صرف یونیورسٹی یا لائبریری میں جمع کروانے کیے جانے والے ایک ٹرم پیپر کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے عقیدے اور نظریے کی بات ہے. اور میں کسی کو بھی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے بیچ ممتاز اور منفرد نظر آنے کے لیے اپنے اس نظریے کا غلط پرچار کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. سر، میں نے کبھی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا منفرد نظر آنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور پھر میں غلط ہوں یا صحیح اس کا فیصلہ آپ ابھی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو میرا پرچہ تو جمع ہو جانے دیجیے، پھر اس پر
کیے جانے والے اعتراضات کا جواب بھی پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ دوں گا۔ سر آئزک نے کڑے تیوروں کے ساتھ میری بات سنی، پھر انہوں نے معذرت کے ساتھ اپنی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا اور وہاں سے اٹھ گئے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے عبرانی میں مسز ڈینی سے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک غلط مہمان کو مدعو کر دیا گیا ہے۔ سارا احتجاجی انداز میں زور سے صرف اتنا کہا، پاپا۔ سر آئزک اٹھ کر اندر چلے گئے۔ وہ اس بات سے شاید بے خبر تھے کہ میں عبرانی زبان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سارا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ سر سے پیر پٹکتے ہوئے باپ کے پیچھے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے مسز ڈینی سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کی کہ انہیں شوہر کی وجہ سے بدمزگی سی پیدا ہو گئی ہے اور اس بات کے لیے مجھ سے معذرت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے فوراً انہیں روک دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگا۔ آپ سے ملنا بھی زندگی کا ایک خوبصورت تجربہ ہے۔ آپ میں سے کسی کو معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل میں سمجھتی تھی کہ تمہارے یہاں آنے سے آئزک کو تمہارے بارے میں مزید جاننے کا موقع ملے گا اور ان کے سارا کے درمیان تناؤ میں کچھ کمی آئے گی۔ میرا اندازہ غلط نکلا۔ میں نے آج تک پوری زندگی میں آئزک کو بدتہذیب برتاؤ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ یقیناً شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ میں مسز ڈینی کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ انہوں نے باہر تک مجھے چھوڑنے کے لیے آنا چاہا، لیکن میں نے انہیں روک دیا کہ ہمارے یہاں چھوٹوں کو یوں شرمندہ نہیں کرتے۔ میں باہر نکلا تو ہوا خنک تھی اور برف کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوا میں شامل ہو کر ادھر ادھر ڈولتے ہوئے گر رہے تھے۔ میں نے اپنی جیکٹ کے کالر اٹھا لیے اور دور اینٹوں سے بنی پکی روش پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کے قریب پہنچا تھا کہ اندر سے سارا مجھے آوازیں دیتی ہوئی، تقریباً دوڑتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے جلدی میں کوئی گرم چیز بھی نہیں اوڑھی تھی اور مجھ تک پہنچتے پہنچتے وہ باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھ سے وداع لیے بغیر کیسے نکل پائے؟ میں تو پاپا سے بات کرنے کے لیے 2 گھڑی اندر کیا گئی، تم تو باقاعدہ رخصت ہی ہو گئے۔ جس غصے میں تم وہاں سے گئی تھی، مجھے نہیں لگا تھا کہ تم جلدی واپس آؤ گی۔ تمہاری ماما بیچاری خواہ میرے سامنے معذرتیں پیش کر کے تھک جاتی، سو میں نے سوچا کہ نکل جانا ہی بہتر ہے۔ ہاں، البتہ رات دیر گئے تمہیں فون ضرور کرتا۔ سارا کے چہرے پر خجالت سی نمودار ہوئی۔ مجھے پاپا سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ اس باہمت لڑکی کے اندر بھی ایک نازک سا دل دھڑکتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟
یقین جانو مجھے سر آئزک کی کوئی بھی بات بری نہیں لگی۔ انسان اپنے نظریات کے بارے میں جذباتی ہو ہی جاتا ہے، وہ تو انہوں نے خود اس بات کا ذکر چھیڑ دیا تھا، ورنہ میں اس جگہ کبھی ان سے اس موضوع پر کبھی بات نہ کرتا۔ تم یقین کرو یہاں آ کر میرے دل میں تمہاری ماما اور سر آئزک کے لیے عزت بڑھ گئی ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوئی، اور یہ میں پورے خلوص دل سے کہہ رہا ہوں۔ سارا کچھ دیر یوں ہی چپ سی کھڑی رہی۔ میں جانتا تھا اس جیسی وضع دار لڑکی کے ساتھ کس قدر مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی اور اب باقاعدہ برف باری شروع ہو گئی تھی۔ برف کے بڑے بڑے گالے ہم دونوں کے بالوں میں چاندی سی بکھیرنے لگے تھے۔ میں نے اپنی جیکٹ اتار کر سارا کے کاندھوں پر ڈال دی اور اس کے بال بکھیر دیے۔ چلو اب تم اندر جاؤ، سردی بڑھتی جا رہی ہے، کہیں تمہیں کچھ ہو گیا تو سر آئزک واقعی میرا داخلہ یونیورسٹی میں بند کر دیں گے۔ میرا یہ وار کارگر ثابت ہوا اور وہ ہلکے سے ہنس پڑی۔ اس کے دل کا بوجھ کم ہوتا دیکھ کر مجھے بھی بہت سکون محسوس ہوا۔ اس نے ہلکے سے مجھے چھیڑا۔ آج احساس ہوا کہ تم لوگوں کو کیسے جیت لیتے ہو، لیکن یاد رکھو یونیورسٹی میں تمہاری اور تمہارے نظریات کی سب سے بڑی مخالف اب بھی میں ہی ہوں۔ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ میں مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ میں نے اگنیشن آن کی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے جواب دیا، چلو تم نے آج اتنا تو تسلیم کر لیا کہ تم کبھی نہ کبھی ہارو گی ضرور، چاہے آسانی سے نہ صحیح، بہت جدوجہد اور جستجو کے بعد ہی صحیح۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے الوداع بھی کہا۔ جب میں گاڑی اس کے محل نما گیٹ سے باہر نکال رہا تھا تب میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا کہ وہ ابھی تک تیز گرتی برف میں وہیں کھڑی مجھے جاتا دیکھ رہی ہے۔ برف اس کے بالوں میں ہلکے سے پڑے گڑے گالوں کو چھو چھو کر زمین پر گر رہی تھی۔ جیسے برف کی کوئی شہزادی اپنی سلطنت میں کھڑی ہو۔ میری گاڑی نے تیزی سے موڑ کاٹا اور میں رفتہ رفتہ اس کے محل سے دور ہوتا چلا گیا۔ لندن سنسان تھا اور رات گہری تھی اور سڑکیں خالی تھیں۔ میرا دوست لائٹ ٹیمز بھی میٹھی نیند سو رہا تھا۔ سفید برف کی رضائی نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ سڑکوں کے کنارے سارے لمبے لمبے درخت ایک دوسرے کو کہانی سناتے سناتے چپ سے ہو گئے تھے اور حیرت سے برف کے گالوں کو خود سے شرارت کرتا دیکھ رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں گرتی برف کا منظر اور لطف وہی لوگ جانتے تھے جو خود کبھی رات میں تنہائی میں کسی ویرانے میں برف گرتی دیکھ چکے ہوں۔ لگتا ہے آسمان سے آنے والے سفید گالوں کی صورت میں نور کی برسات ہو گئی ہو۔ گرتی برف کی اپنی خود دودھیا سی روشنی ہوتی ہے، جیسے بہت سے جگنو بیک وقت آپ کو راستہ دکھا رہے ہوں، ایسے ہی بہت سے جگنو میری دوڑتی گاڑی کے آس پاس گر رہے تھے۔ مجھے نانی اماں
سے سنی ہوئی ایک نظم، ایک لوری یاد آ رہی تھی جس کے بول یوں تھے: چندہ کو ڈھونڈنے سبھی تارے نکل پڑے، چندہ کو ڈھونڈنے سبھی تارے نکل پڑے، محلوں کی نیند چھوڑ کر سارے نکل پڑے۔ میری گاڑی سفید برف پر سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ میں بھی تو ایک ٹوٹا تارا تھا جو اپنے چاند سے بچھڑ چکا تھا، کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس روز سے ہی آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے کسی شریر بچے کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ آخر ستمبر کی میٹھی سردیاں شروع ہو چکی تھی۔ دھوپ اپنی تمازت کھو چکی تھی اور سارے آخر بادلوں کے ان شریر ٹکڑوں نے ایک دوسرے کو پکڑ ہی لیا اور سارا آسمان گہرے کالے بادلوں سے ڈھک گیا۔ میں اس وقت 11 بجے والی مال گاڑی سے مال اتروا رہا تھا جب پہلی بوند نے میرا ماتھا چوما۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے می کی جھڑی برسنا شروع ہو گئی۔ مزدوروں نے بھاگ کر ادھر ادھر چھپنے کی جگہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ غفورے نے بھی برآمدے کے لکڑی اور ٹین کے بنے چھت کے نیچے پہنچ کر مجھے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ شاید وہاں کھڑا بھیگتا نہ رہوں بلکہ برآمدے کے نیچے آ جاؤں۔ جانے لوگ بارش سے کیوں چھپتے ہیں؟ بارشیں تو تن کو اور من کو اجلا کر دیتی ہیں۔ اتنے میں دور سے صدیقی صاحب کے دفتر کا چپڑاسی چھتری تانے شپڑ لمبے ڈگ بڑھتا ہوا پلیٹ فارم کے سرے سے نمودار ہوا۔ میرے قریب آ کر کہنے لگا: حماد بابو، صدیقی صاحب کے دفتر میں آپ کا فون آ گیا ہے، وہ بلاتے ہیں آپ کو۔ میرا فون؟ میں حیرت سے بڑبڑاتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ غفورے کو ہاتھ سے اشارے سے سمجھایا کہ میرا فون آیا ہے۔ صدیقی صاحب کے دفتر تک پہنچتے پہنچتے میں پورا شرابور ہو چکا تھا، اس لیے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر باقاعدہ خود کو جھاڑا۔ اندر داخل ہوا تو 4 ملاقاتی یا مسافر صدیقی صاحب کی میز کے گرد جمع تھے۔ صدیقی صاحب کے کمرے کی ایک ہی نمبر کی 2 لائن تھیں، ایک فون ان کی میز پر اور دوسرا ان کے سامنے بیٹھے ہیڈ کلرک کی میز پر رکھا ہوا تھا۔ زیادہ تر فون ہیڈ کلرک بشیر ہی وصول کرتا تھا، لیکن اس وقت دونوں ہی فون خاموش سرائڈل پر پڑے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے بشیر کی طرف دیکھا۔ صدیقی صاحب نے فائلوں پر سے نظر اٹھائے بغیر مجھ سے کہا: لائن لمبی ہو گئی تھی، میں نے دوبارہ کرنے کو کہا ہے۔ بیٹھ جاؤ، ابھی کال آ جائے گی۔ میں وہیں ہیڈ کلرک کی میز کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بشیر نے دھیرے سے میرے کان میں کہا: کسی لڑکی کا فون تھا۔ میں نے چونک کر بشیر کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ کے علاوہ دیگر کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ کون سی لڑکی تھی جو مجھے صدیقی صاحب کے نمبر پر فون کر رہی تھی؟
باہر موسلادھار بارش تیز ہو گئی اور کمرے کی کھڑکی اور باہر جہاں تک اسٹیشن اور پلیٹ فارم دکھائی دیتا تھا ہر چیز جیسے دھل سی گئی تھی. کالی چھتریاں تانے لوگ ادھر ادھر تیزی سے چلتے ہوئے گزر رہے تھے. کچھ دور اندیش جو پہلے موسم کے تیور دیکھ کر گھر سے نکلتے تھے وہ اپنی لمبی لمبی برساتیاں پہنے کولر اٹھائے دوسروں کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو ہم جیتے تھے کہ آج بارش، ہم کہتے تھے نا آج بارش ہوگی. اتنے میں اچانک فون کی گھنٹی بجی. میں اپنے خیالات میں اس طرح مگن تھا کہ اچھلتے اچھلتے رہ گیا. بشیر نے فون اٹھایا. جی یہ بات کریں. بشیر نے فون میری طرف بڑھایا. میں نے کان کے ساتھ لگایا. ہلو، حماد بول رہا ہوں. دوسری طرف سے نازک اور مخملی سی آواز ابھری. جی ہلو، جی کون بول رہی ہیں؟ میں حیا بول رہی ہوں. میرے ہاتھ سے ریسیور گھرتے گھرتے بچا. حیا، فون یہاں اس وقت؟ آپ کو یہ نمبر کیسے؟ میرا مطلب سب ٹھیک ہے نا؟ حیا کچھ جلدی اور گھبرائی ہوئی تھی. جی سب ٹھیک ہے. کیا آپ آج شام 4 بجے پرانی حویلی آ سکتے ہیں؟ پرانی حویلی؟ جی ضرور حاضر ہو جاؤں گا. لیکن کوئی سوال نہ پوچھیے گا. ہمسایوں کے وہاں سے بڑی مشکل سے فون کر رہی تھی. بس آپ تک ایمان آپی کا یہ پیغام پہنچانا تھا. دیکھیے وقت پہ آ جائیے گا، یہ بھی ضروری ہے. باقی بات وہیں پر ہوگی. آئیے گا نا؟ ضرور آئیے گا. خدا حافظ. ایمان کا پیغام؟ یا خدا، یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ کیا ایمان بھی وہاں آنے والی تھی؟ میں نے فوراً اسے روکنے کے لیے کہا. ہیلو میری بات. لیکن دوسری طرف سے لائن کٹ چکی تھی. باہر زور سے بادل گرجا اور فوار کا ایک ریلا ہوا کے ایک شدید جھونکے کے ساتھ کھڑکی سے آ کر ٹکرایا. کھڑکی کے پٹ کھل گئے اور پانی کی بوندیں اندر کمرے میں بہت کچھ بھگو گئیں. بشیر نے اٹھ کر کھڑکی بند کی. میں اب تک گمسم بیٹھا ہوا تھا. یہ حیا کیا کہہ رہی تھی؟ ایمان نے مجھے پرانی حویلی پہنچنے کا پیغام کیوں دیا؟ کیا واقعی خود بھی حویلی آ رہی تھی؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سے 3 ہفتوں کے بعد اس کی شادی ہونے والی ہے. شاید ایسے ہی گھر سے کیسے نکل سکتی ہے وہ اپنے گھر سے؟ تو حیا نے مجھ سے حویلی کے کر کیوں بلایا ہے؟ کہ یہ ایمان کا پیغام ہے؟ ہو سکتا ہے ایمان نے میرے اس دن کے غالب والے شعروں کے بدلے میں کوئی پیغام دیا ہو. کیا؟ کچھ دن سے صدیقی صاحب نے چھوٹا سا
لکڑی کا بنا ہوا ہٹ الاٹ کر دیا تھا جس کی چھت ٹین کی تھی۔ یہ اسٹیشن کے عقب میں درختوں سے بھری سڑک کے اختتام میں واقع تھا۔ کسی زمانے میں ایسے بہت سے ہٹ ریلوے کے چھڑے اور قوارے افسروں کے لیے بنائے گئے تھے۔ جیسے ان ہٹس میں سے یہ ہٹ خالی ہوا تو صدیقی صاحب نے عارضی طور پر میرا نام الاٹ کر دیا۔ میں بشیر کی میز کے سامنے سے گم سم سا اٹھا اور اپنے ہٹ میں آ بیٹھا۔ ٹین کی چھت پر بارش کی بوندیں مخصوص چلترن بجا رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ آج آسمان نے بھی کھل کر برسنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ پارٹ نمبر 23 اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ، خوش رہیے۔